نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران کرام، یہ شوال کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا. اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں کی ایک خاص بات ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو انسان ایک نیکی لے کے آئے گا، عشر امثالھا، تو اس کے مانند 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دیا جائے. ایک نیکی کرنے پر ویسے ہی 10 نیکیاں کرنے کا ثواب دیا جائے. تو ایک مہینے کے روزے جو ہیں، اس قانون قرآنی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، ایک مہینہ جس نے روزہ رکھا اس کو ثواب 10 مہینے روزہ رکھنے کا دیا جائے گا. یہ اللہ کے عزت، کرم و مہربانی ہے بندوں پر. اس کے بعد شوال میں یہ ہے، حدیث شریف سے جو بات ملتی ہے کہ جو انسان 6 روزے رکھ لے تو 10 کے حساب سے 60 روزوں کے برابر اس کا ثواب دیا جائے. اور 2 مہینے کے 60 دن ہوتے ہیں. ایک مہینے کا روزہ تو 10 مہینہ، اور سال میں چونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو 2 مہینے جو بچے وہ 60 دن. تو جو انسان 6 روزے رکھ لے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے لیے بعض تو حضرات یہ کرتے ہیں کہ وہ لگے ہاتھ ہی 6 رکھ لیتے ہیں کہ چلو عید کے بعد 6 روزے رکھ لیں لگے ہاتھ. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ زیادہ آسانی یہ ہے کہ شوال کے ہر عشرے میں 2 روزے رکھ لیں. یعنی ایک 7 تاریخ کو رکھ لیں، پھر 2 دن چھوڑ کے 10 تاریخ کو رکھ لیں. پھر اسی طرح 17 شوال کو ایک رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے پھر 20 شوال کو رکھ لیں. کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، لہذا جو آخری عشرہ ہے اس میں دونوں 27 اور 28 لگے ہاتھ رکھیں. تو یہ 6 روزے رکھ لینے پر انسان کو 60 دن کا، یعنی 2 مہینے کا، یعنی اس طرح پورے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ اعمال نامہ ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ خود ہی آج پڑھ لے تو خود ہی محاسب کافی ہے جو کچھ تو نے کیا. تو انسان کو یہ چیز خوشی دے گی کہ میں نے وقت کو ضائع نہیں کیا زندگی کے. ہمارے دادا پیر خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. آج سے 60-70 سال 100 سال پہلے کے جو اولیاء ہوتے تھے وہ بڑے مرتبے کو ہوا کرتے تھے. اب تو ولایت کے مرتبے بہت گرتے جا رہے ہیں. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا خوش شکل نوجوان اچھے لباس میں پہنے ہوئے آیا اور آ کے بیٹھ گیا، سلام کیا. کیونکہ وہ اجنبی تھا تو خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ملتان کی طرف تھے، اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیسے تشریف لائے؟ تو وہ کہنے لگا: میں رمضان شریف ہوں، میں رمضان ہوں، اور یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تم سے بہت خوش ہو کے جا رہا ہوں. اور میں نے اور بزرگوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ رمضان ان کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا، اچھا لباس پہنے، اور ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں تم سے خوش ہو کے جا رہا ہوں. اور اس جمعے سے چند جمعے قبل یہ حدیث شریف پڑھی گئی تھی کہ مینا کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا میری امت کا جس کو فرشتے مار رہے ہوں گے. وہ آ کے مجھ سے لپٹ جائے گا اور کہے گا: میں آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت کیجیے. میں پوچھوں گا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے: رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. اور وہ بار بار فریاد کرے گا: میں آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت کیجیے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا کہ اے محمد اس کا جو مقابل ہے وہ بہت قوی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اس کا مقابل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا اس کا مقابل جو ہے وہ رمضان ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پھر میں اس سے بری ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد آپ جس سے بری ہیں میں بھی اس سے بری ہوں. پھر سے اس انسان کو پکڑیں گے اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے. اور آتا ہے بعض جگہ کہ پیروں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں انسان پھینکے جائیں. تو اصل بات یہ ہے برادران کرام کہ وقت کا کام ہے گزرنا اور زندگی کا کام ہے گھٹنا. ہر دن زندگی کو گھٹاتا جاتا ہے، قبر کے قریب کرتا جاتا ہے، ہر دن گزرتا چلا جاتا ہے. زندگی کا کام ہے گھٹنا اور کم ہونا، اور دنوں کا کام ہے گزر جانا. دن گزر جاتے ہیں، روزہ رکھو تو نہ روزہ رکھو تو. لیکن اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانا، اتباع کرنا، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی ایسا ہے جیسا اللہ کی اطاعت. تو اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ چیز اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرتی ہے. جیسے ایک انسان کسی چیز کے بارے میں بڑا اچھا خیال اپنے اندر رکھتا ہو، جو خیال جب بھی اس کو آئے بڑی خوشی دے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں اس کے اندر ایک بڑی خوشی کی کیفیت رہتی ہے کہ جب اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے شیطان سے بچایا، نفس امارہ سے بچایا، شرری لوگوں سے بچایا اور اپنی فرما برداری کی توفیق دی، اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق دی، تو انشاءاللہ تعالی وہ قبر میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا اور جنت میں بھی مجھے اچھی جگہ عطا فرمائے گا. یہ مسلسل ایک خیال اس کے اندر رہتا ہے. اور اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی انسان حکومت کا جرم کرتا ہے تو یہ جرم اس کے دل میں ایک خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے اس جگہ سے، جہاں وہ ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. وہ جانتا ہے پولیس کا محکمہ موجود ہے اور خفیہ ایجنسیاں موجود ہیں، فوج موجود ہے. یہ خوف کے محکمے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت فرمائی ہے یدعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے. یہ خوف بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی اہم چیز. آپ دیکھیے کوئی بھی حکومت ملک میں نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے خوف والے محکمے پیدا کرتی ہے. پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہے، خفیہ ایجنسیاں ہیں. یہ ساری پبلک پر ایک قسم کا خوف طاری کرتی ہیں اور پبلک میں شرری لوگوں پر، بد لوگوں پر، تاکہ امن رہے، سکون کے ساتھ حالات رہیں. تو اللہ کا جو خوف ہے وہ نفس امارہ کے شر سے بچاتا ہے. یہ اللہ کا دشمن ہے انسان کا جو نفس امارہ ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندے اپنے نفس کی اطاعت مت کر، یہ تیرا دشمن نہیں میرا دشمن. تو یہ خوف جو ہے یہ بڑی نعمت ہے. تو جو انسان روزہ نہیں رکھتا، طرح طرح کے شیطان کے داؤں، نفس امارہ کے داؤں میں آ جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے مسل سے کہ کچھ نہ ہو کچھ ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ ضرور اور مجھے لے جائے گا یہاں سے، اور پھر مجھے اسی رب کے سامنے پیش ہونا ہے جس کی میں نافرما برداری آج کر رہا ہوں، جس کے رسول کی اتباع کو میں آج ترک کر رہا ہوں، اسلام میں اس کے دیے ہوئے حکم کے خلاف رسم و رواج کے بت کی پرستش کر رہا ہوں، اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوں. تو اس کے دل میں بھی ایک خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی
اس کی بڑی تفصیل کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت کے اندر کہ گنہگار انسان کا موت کے وقت کیا حال ہوتا ہے. یہ باب جو ہے کیمیائے سعادت اتنی موٹی کتاب ہے، اس کے آخر میں آتا ہے. بڑی بڑی راز کی باتیں وہ کہتے ہیں. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر میں عذاب قبر کی شدت بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. کچھ یہ راز سمجھ میں آیا کیمیائے سعادت پڑھ کے مجھ کو کہ آخر ایسا کہا کیوں ہے. اس کی مثال، چونکہ وقت 5 منٹ ہے، میں مثال دیتا ہوں ایک مختصر. ایک صاحب تھے جن کو کینسر کی بیماری تھی. تو کینسر کی بیماری میں درد بہت ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ مواد بنتا جاتا ہے، درد بہت ہوتا ہے. تو وہ اپنے دوست سے کہتے تھے کہ دیکھو موت کی دعا مانگنا تو حرام ہے، میں تو اپنے لیے موت کی دعا نہیں مانگ سکتا، لیکن تم تو میرے لیے موت کی دعا مانگ سکتے، تم اللہ سے میرے لیے موت کی دعا مانگ لو، یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور وہ درد 24 گھنٹہ ہوتا رہتا ہے. سر میں درد ہو جائے شدید 24 گھنٹہ ہوتا رہتا ہے، جب تک دوا نہ کرے. پیٹ میں ہو جائے درد شدید ہوتا رہتا ہے، اندر ہے. تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اور بچھو جو قبر میں جہنم سے آتے ہیں، اگر وہ انسان مردے کے جسم کے باہر ہوتے تو چلو 1 سیکنڈ تو رکتے نا کاٹنے سے بچ. وہ تو جیسے جسم میں رگیں ہیں ویسے لگا دیے جاتے ہیں، جسم کے اندر نصب کر لیے جاتے ہیں. جیسے اللہ نے خون کی نالیاں رکھی ہیں جسم کے اندر اور دوسری رگیں رکھی ہیں اندر، اس کی طرح سے جسم کے اندر نصب ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت کاٹتے رہتے ہیں، جیسے کینسر کا درد ہر وقت ہوتا رہتا ہے. تھوڑا بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میری سمجھ میں آئی کیمیائے سعادت پڑھ کے کہ قبر کا عذاب جو ہے اتنا شدید کیوں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے کیوں رو دیا کرتے تھے. آنسوؤں سے آپ روتے، اتنا روتے کہ ایک بار ایک قبر کا سرہانہ تر ہو گیا. تو اللہ کی فرما برداری حسن زن پیدا کرتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بارے میں فرمایا ہے ارحم الراحمین، جس نے فرمایا ہے اپنے بارے میں رحمتی تغلب و غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، جس نے اپنے بارے میں فرمایا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تمام لوگوں کے بارے میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. رؤوف کے معنی ہیں شفیق، شفقت آمیز، بڑا شفیق ہے ہر ایک کے اعتبار سے، رحیم و بڑا رحمت کرنے والا ہے. اس طرح کی کئی قرآن مجید میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ ذو فضل علی العالمین، ان اللہ ذو فضل عظیم. اس قسم کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمائے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خدا کے پاس جانے سے اس کو نفرت ہوتی ہے، گھبراتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو میں نے کام کیے ہیں نا یہ وہی خدا ہے اب جو مجھے پکڑے گا اور عذاب دے گا. تو اس کو دنیا سے محبت رہتی ہے، دنیا میں رہنے سے محبت رہتی ہے، دنیا کے انسانوں میں رہنے سے محبت رہتی ہے. جب تک یہاں ہوں جان بچی ہوئی ہے، جہاں گیا خدا کے پاس فرشتے عذاب کیا جائیں گے. تو خدا کے پاس جانے سے اس کو نفرت اور وحشت ہوتی ہے. وہ تو بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. تو یہ بات آخر میں کہوں حضرات کہ اللہ کی فرما برداری ایک ایسی خوشی دیتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے 24 گھنٹہ موت تک، اور اس کی نافرما برداری ایک ایسی خطرے کی گھنٹی بجاتی رہتی ہے جیسے یہ حکومت کے مجرم جو ہیں بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی ایک شہر میں تو کبھی دوسرے شہر میں تو کبھی دوسرے شہر میں. یہاں تک کہ ایک مجرم جو تھا وہ یونان میں پکڑا گیا، اس نے یہاں کیے تھے جرم، بھاگا یہاں سے اور کسی طرح یونان کے اندر پہنچ گیا. چند سال بعد وہ پھر پکڑا گیا، یونان میں پکڑا گیا، یونان میں چلا گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.